بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 158 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 16ویں پارے کا 9واں سبق نمبر 9 پڑھیں گے، جو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 58 سے لے کے 85 پر مشتمل ہے، جبکہ اس سبق کے بالمقابل دورائی 8ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 111 سے لے کے 140 تک ہے۔ آیت نمبر 58 پہ پچھلا سبق ختم ہوا تھا، جس میں تذکرہ یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات اس کے سامنے رکھے تو اس نے کہا کہ بھی ہم بھی تمہارے مقابلے میں اسی جیسا جادو لائیں گے، یعنی یہ جادو ہے نعوذ باللہ، اور ہم بھی جادو لائیں گے۔ تو ایک دن طے کر لیتے ہیں جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم، اور وہ ایک ہموار اور کھلی جگہ ہو۔ اب یہی بات آگے چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال موعدکم، فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا، تمہارے اس وعدے کا وقت ہونا چاہیے یوم الزینت، جشن کا دن، میلے کا دن، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ بھی کہ اکٹھے ہو جائیں تمام لوگ دن چڑھے چاشت کے وقت۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، بس پلٹا فرعون، فجامع، بس اس نے اکٹھا کیا، کیدہ ثم اتی، اپنا مکر و فریب، پھر وہ آ گیا یعنی مقابلے میں آ گیا۔ قال لهم موسیٰ، کہا ان سے یعنی جن جادوگروں کو مقابلے میں فرعون لے کے آیا ان سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، افسوس ہو تم پر، لا تفتروا علی اللہ کذبا، تم مت جھوٹ باندھو اللہ تعالیٰ پر، فیسخطکم بعذاب، کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے اپنے کسی عذاب میں، یعنی جادو کا ارتکاب کر کے اور اللہ تعالیٰ کی آیات معجزات کا مقابلہ کرنے کی جسارت کر کے اللہ تعالیٰ پر افترا نہ باندھو۔ فقد خاب، اور یقیناً نامراد ہوا، ناکام ہوا، من افترا، وہ شخص جس نے جھوٹ باندھا۔ فتنازعوا امرهم بینہم، پھر وہ جھگڑنے لگے یعنی جادوگر جھگڑنے لگے اپنے معاملے میں، واسروا النجویٰ، اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ قالوا، کہنے لگے، ان ھذان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان یخرجاکم، یہ چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں، من ارضکم بسحرہما، تمہاری اس زمین سے اپنے جادو کے زور سے، وَيَذْهَبَا، اور مٹا دیں، بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہارے مثالی مذہب کو، مثالی تہذیب کو، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، بس اتفاق کر لو اپنی ایک تدبیر پر، یعنی آپس میں جھگڑو نہیں، مقابلے کے لیے اترو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر آ جاؤ متحد ہو کر، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور یقیناً کامیاب ہوگا آج کے دن جو غالب رہا۔ قال موسیٰ، وہ کہنے لگے یعنی جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، کیا تم پیش کرو گے اپنی تدبیر، واما ان نکون اول من القا، یا ہم ہوں سب سے پہلے اپنا جادو پیش کرنے والے۔ قال بل القوا، فرمایا نہیں بلکہ تم ہی پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے پیش کرو۔ فاذا حبالهم، پھر اچانک ان کی رسیاں، یعنی پھر جب انہوں نے اپنا جادو ڈالا تو اچانک ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، اس کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں محسوس ہوئی ان کے جادو یعنی نظر بندی کی وجہ سے، أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ وہ ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، پھر محسوس کیا اپنے دل میں ڈر موسیٰ علیہ السلام نے۔ قلنا، ہم نے فرمایا، لا تخف، نہ ڈرو، انک انت الاعلیٰ، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور تم ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی اپنا عصا، تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا جو بھی انہوں نے کیا ہے، انما صنعوا، در حقیقت جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، کید ساخر، وہ ایک چال ہے جادوگروں کی، ولا یفلح الساخر حیث اتی، اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں سے بھی وہ آئے، یعنی وہ جو بھی کوشش کر لے، یعنی کوئی مخلوق اللہ کے بھیجے ہوئے معجزے کا کیا مقابلہ کرے گا؟ ایک کیا وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو تب بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پھر گر گئے، گرا دیے گئے، مغلوب کر دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، برب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ قال آمنتم لہو، کہا فرعون نے تم ایمان لے آئے ہو اس پر، قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں اجازت دیتا تمہیں، انہ لکبیرکم الذی، یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد لگتا ہے جس نے علمکم السحر، سکھایا ہے تمہیں جادو، فلأقطعن ایدیکم، پس میں یقیناً کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم من خلاف، اور تمہارے پاؤں کو بے ترتیب یعنی مخالف سمت سے، ولأصلبنکم، اور ضرور میں سولی چڑھاؤں گا تمہیں، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر، ولتعلمن اینا، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون اشد عذابا وابقا، ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرک، وہ کہنے لگے یعنی جادوگر کہنے لگے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے، علی ما جاءنا من البینات، ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، والذی، اور اس ذات پر ترجیح نہیں دیں گے، فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، فاقض ما انت قاض، پس تو کر گزر جو تم نے کرنا ہے، انما تقضی، بے شک تو کر سکتا ہے، حاضر الحیات الدنیا، اسی دنیا کی زندگی میں، یعنی تمہارا بس تو یہیں چلتا ہے، انا آمنا بربنا، یقیناً ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب تعالیٰ پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ بخش دیں ہماری خطائیں، وما اقرأتنا علیہ من السحر، اور وہ جرم بھی کہ تو نے ہمیں مجبور کیا جس جادو پر، واللہ خیر وابقا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ انہو من یأت ربہ، یقیناً جو آئے گا اپنے رب کے پاس، مجرم بن کر، فإن لہ جہنم، تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مر سکے گا اس میں اور نہ ہی وہ جیے گا، ومن یأتہ مؤمنا، اور جو آئے گا اس کے پاس مومن ہو کر، قد عمل الصالحات، اور اس نے کیے ہوں گے نیک عمل، فاولئک لہم الدرجات العلی، پس وہی لوگ ہوں گے کہ ان کے لیے بلند درجے ہیں، جنات عدن، یعنی ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جنت میں، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ جزا ہے، یہ صلہ ہے اس شخص کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور یقیناً ہم نے وحی کی، إِلَىٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ تم راتوں رات نکال کر لے جاؤ میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، پھر بنا لو ان کے لیے ایک خشک ایک راستہ، فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، دریا میں خشک، لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، نہ تجھے کوئی خوف ہوگا تعاقب کا اور نہ ہی ڈر ہوگا ڈوبنے کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا ان لوگوں کو دریا کی اس چیز نے جس نے ڈھانپنا تھا، وَضَلَّ فِرْعَوْنُ، اور گمراہ کیا فرعون نے، قومہ، اپنی قوم کو، وما ہدا، اور اس نے سیدھی راہ نہ بتائی۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، قد انجیناکم من عدوکم،
یقیناً ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے یعنی فرعون سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے طور پہاڑ کی دائیں جانب کا، ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور ہم نے اتارا تم پر من و سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی، ولا تطغوا فیہ، اور سرکشی نہ کرنا اس معاملے میں، فیغل علیکم غضبی، کہ اترے تم پر میرا غضب، ومن یغلل علیہ غضبی، اور وہ شخص کہ اترا جس پر میرا غضب، فقد ہوا، تو یقیناً وہ تباہ ہوا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور یقیناً میں بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے، وَآمَنَ، اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے پر رہے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اور کیا چیز تجھے جلدی لے آئی ہے اپنی قوم سے اے موسیٰ، قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، عرض کیا وہ میرے پیچھے یعنی وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی کی تیری طرف آنے کی اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے، قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا، فرمایا پس یقیناً ہم نے آزمائش میں ڈال دیا قومک تمہاری قوم کو، من بعدک تمہارے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور گمراہ کر دیا انہیں سامری جادوگر نے۔ آج کا سبق الحمدللہ یہاں ہمارا مکمل ہوا، 27 آیات پر مشتمل سبق میں 363 الفاظ تھے، جبکہ وہ الفاظ جو اس سبق سے پہلے ہم نے نہیں پڑھے، ان 363 میں ان کی تعداد صرف 40 تھی، اور ان 40 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 29 مزید الفاظ کے اضافے کے ساتھ ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,485 ہو چکا ہے، یعنی قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے 49,485 الفاظ ہم کور کر چکے ہیں، جبکہ سیکھے ہم نے صرف آج کے سبق تک 5,224 ہیں، اور یہ 49,485 قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.5% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے، جو آسانی ہمارے لیے اس کریم نے عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کو پوری زندگی کا معمول بنانے کی، وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری صحیح کو مشکور فرمائیں، ہمارے تمام معاملات میں برکتیں اور آسانیاں پیدا فرمائیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں، ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں، ارض پاکستان پر اپنی رحمتوں کا سایہ صبح قیامت تک قائم و دائم رکھیں، اشرار کو نامراد فرمائیں، اور اس کے بہی خواہوں کو مضبوط کریں، اور جس مقصد کے لیے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ خلق خدا کو اپنے رب کے دین پر چلنا آسان ہو جائے، وہ ماحول اپنی رحمت و کرم سے ہمیں جلد اس تک پہنچانے میں آسانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔